अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने जा रहे हैं कि रेड हैट में कैसे यूएसबी डिवाइस को अपने पेन ड्राइव को कैसे डिसेबल करना है। ये मेरी लिनक्स की स्क्रीन है। मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और लॉगिन करता हूँ एज ए रूट। जनाब, मैंने एज ए रूट लॉगिन कर दिया है। अब हमने यूएसबी पेन ड्राइव को बल्कि नहीं, सिर्फ यूएसबी को ही मैंने डिसेबल करना है। यूएसबी को और पेन ड्राइव में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मैं यूएसबी को डिसेबल करता हूँ एज ए कर्नल, तो इसमें मेरे साथ दो प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे ही मैं अपने सर्वर को रीबूट करूँगा तो जो भी यूएसबी डिवाइस मेरे सर्वर, इस सिस्टम, इस क्लाइंट कंप्यूटर के साथ अटैच होगी वो सारी डिसेबल हो जाएंगी। और मैं सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी एज ए कर्नल अपनी यूएसबी को डिसेबल करे, क्योंकि आजकल सारे डिवाइसेस जो हैं, माउस, कीबोर्ड, सारी डिवाइसेस यूएसबी के आते हैं। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे यूएसबी को डिसेबल करते हैं एज ए कर्नल, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पेन ड्राइव को सिर्फ डिसेबल करना है। तो मैंने एज ए रूट लॉगिन लिया है। अब मैं अपने कर्नल को एडिट करूंगा, जो कि है अपने वीआई एडिटर को यूज़ करके। मैं जाऊंगा बूट में जाके ग्रब में जाऊंगा और ग्रब कन्फिग फाइल पे हम जाके एडिट करेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो माउस हो सकता है कि आपको नज़र आ रहा हो, तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि की टेबल कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये हमारा की टेबल है और मैं इसको एडिट कैसे करूँगा। मैं सिर्फ ई का बटन दबाऊंगा और ये मेरा जो है ये एडिट मोड में चला जाएगा। सॉरी, आई, ओके। और मैं जाऊंगा अब अपने की टेबल यूएस पे, और यहाँ पे आगे जाके मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नो यूएसबी। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ टाइप करना है नो यूएसबी, और फाइल को सेव कैसे करना है, एस्केप का बटन दबाएं और फिर डबल कोड W फॉर राइट और Q फॉर क्विट साइन, ठीक है, और एंटर करें। आपकी फाइल जो है सेव हो गई। मैं आपको दोबारा भी दिखा सकता हूँ कि फाइल हमारी सेव है कि नहीं। मैंने दोबारा अपनी फाइल खोली और ये देखिए यहाँ पर नो यूएसबी है। इट्स मीन कि फाइल हमारी सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिर्फ अपने सिस्टम को रिबूट करना है, और रिबूट कर जैसे ही मेरा सिस्टम ये लिनक्स सर्वर रिबूट होगा तो मेरे सिस्टम के साथ जितने भी यूएसबी डिवाइसेस होंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो माउस हो, चाहे कुछ भी हो, वो इसके साथ अटैच तो हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ऐसे गलती कभी नहीं करना, क्योंकि इसको फिर एडिट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा। उसका भी तरीका है, और उसका तरीका इंशाल्लाह मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि उसको कैसे हल करना है। कि अगर आपका कोई यूएसबी डिवाइस है और वो काम नहीं कर रहा, तो आपने कैसे ये नो यूएसबी हटा के टेम्पररी हटा के कैसे अपने सिस्टम को बूट करके सही हालत में लेकर आना है, और फिर कैसे अपने कर्नल को री एडिट करना है। ठीक है।
ابھی میرا بہرحال میرا کرنل ایڈٹ ہو گیا. جیسے میں اپنے سسٹم کو ریبوٹ کروں گا میری یو ایس بی کی کوئی بھی ڈیوائس ہو وہ کام نہیں کرے گی. تو اس لیے میں اپنے اس کرنل کو ایڈٹ دوبارہ کرتا ہوں آئی سے, اور یہ دیکھیں انسرٹ موڈ میں چلا گیا, اور میں یہاں پہ آ کے نو یو ایس بی ڈیوائس کو ہٹا دیتا ہوں, کیونکہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے اپنے سسٹم پہ. ٹھیک ہے, یہ میں نے ہٹا دیا, اور میں اسکیپ کر کے اس کو سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اوکے جناب, تو اب میں آپ کو یہ طریقہ سکھانا ہے کہ کیسے اپنے صرف پین ڈرائیو کو اپنے سرور پر یا اپنے لینکس, اپنے مینٹ, اپنے اوبنٹو, کسی بھی فلیور کی لینکس سسٹم پر یو ایس بی پین ڈرائیو کیسے ڈسیبل کرنی ہے. صرف پین ڈرائیو, اس پر کی بورڈ چلے گا, ماؤس چلے گا, پرنٹر چلے گا, کچھ بھی یو ایس بی کی ڈیوائس ہو وہ چلے گی, لیکن اسٹوریج ڈیوائس اس پہ نہیں چلے گی, چاہے وہ آپ کی پین ڈرائیو ہو, چاہے وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈرائیو ہو, جو بھی ہو. تو اس کو ہم بلاک کیسے کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. اب ایسا کرتے ہیں, میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. اگر آپ کا پین ڈرائیو آلریڈی اٹیچ ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ, تو آپ اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے ایل ایس موڈ پہ, آپ پائپ سائن لگا کے گریپ کریں, اور یو ایس بی اسٹوریج یہ آپ ٹائپ کریں گی, اور جیسے آپ یہ ٹائپ کریں گے آپ کو یہ شو کروا دے گا کہ آپ کا ڈرائیو اس کے ساتھ اٹیچ ہے, کتنی جی بی کا ہے, بلا 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 اسٹاف. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ یو ایس بی ریموو بھی کر لیتے ہیں, آپ کی انفارمیشن آپ کے سسٹم پر اسٹل رہتی ہے. آپ نے اس انفارمیشن کو کیسے ہٹانا ہے, ابھی میرا پین ڈرائیو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, لیکن ادروائز اب آپ یہ کمانڈ دیں گے تو آپ کو یہ ساری انفارمیشن شو کروا دے گا. ابھی میرے پاس شو کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ میری پین ڈرائیو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تو میں کیا کروں گا, میں موڈ پراپ پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور سوئچ کروں گا -آر کے ساتھ یو ایس بی اسٹوریج. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی میں اس پہ انٹر کروں گا تو یہ سوئچ آر سوئچ جو ہے یہ میری ساری انفارمیشن موڈ کے تھرو ڈیلیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی پین ڈرائیو کو بلاک کیسے کریں گے وہ سیکھتے ہیں. میں وی آئی ایڈیٹر کا یوز کر رہا ہوں یہاں پہ. پہلے اپنی اسکرین کو کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں اپنی وی آئی ایڈیٹر کو یوز کر کے modprob.d ڈائریکٹری پہ جا کے اپنی ایک فائل کو ایکسس کروں گا, blacklist.config. ٹھیک ہے, میں جیسے ہی انٹر کرتا ہوں یہ میری فائل کھل گئی. یہاں پر میں اس فائل میں کہیں پر بھی ٹائپ کروں گا, آئی کو انٹر کر کے انسرٹ موڈ میں جاؤں گا, اور میں کہیں پر بھی ٹائپ کر رہا ہوں. پہلے میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے مینشن کر دیا کہ کل اگر مجھے اپنی پن ڈرائیو لگانے کی ضرورت پڑے تو میں نہ کہ ساری فائل ڈھونڈوں گا, میں صرف یہاں پہ آ کے یہ دیکھ کے اپنی سیٹنگ دوبارہ سے ریموو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ صرف اپنی آسانی کے لیے. میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا کیا, بلیک لسٹ اور یو ایس بی انڈرسکور اسٹوریج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. یہ میں نے ٹائپ کیا اور میں اپنی اس فائل کو سیو کر لوں گا. یہ میں نے فائل اپنی سیو کی. دوبارہ صرف ری چیک کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی دوبارہ اپنی اس فائل کو کھولیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی فائل سکسیسفلی سیو ہوئی ہے بھی کہ نہیں. تو یہ دیکھیں آپ کی ساری انفارمیشن یہاں پہ آ رہی ہیں. ابھی اگر آپ اپنے سسٹم کے ساتھ یو ایس بی ڈرائیو لگائیں گے تو آپ کی یو ایس بی پین ڈرائیو, ٹھیک ہے, ناٹ یو ایس بی ڈیوائسز.
تو وہ اس پہ کام نہیں کرے گی. یہ ہم سیکیورٹی پرپس کے لیے کرتے ہیں. ان کیس ہمارا ایک سرور ہے یا پھر میرا ایک لیپ ٹاپ ہے, میرے لیپ ٹاپ میں میری فیملی کی پکچرز پڑی ہیں, ویڈیوز پڑے ہیں اس میں, یا پھر کچھ ایسا سٹف پڑا ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کو کاپی پیسٹ نہ کر سکے, کوئی اس کو اپنے پن ڈرائیو میں کاپی نہ کر سکے, تو میں اپنے لیپ ٹاپ پہ, میں اپنے ہوم پی سی پہ یہ سیٹنگ اپلائی کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد کوئی بھی بندہ اگر یو ایس بی ڈیوائس اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ ڈیوائس اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہوگی اور ڈیوائس نہیں چلے گی تب تک جب تک کوئی بھی بندہ روٹ پہ لاگ ان کر کے یہ سیٹنگ ہٹا نہ لے. ٹھیک ہے, نارمل یوزر اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. میں اس فائل کو کلوز کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے ٹرمینل کلوز کر لیتا ہوں. اوکے, اور میں نے دوبارہ اپن ٹرمینل کیا. یہ دیکھیں میرا نارمل ایک یوزر ہے جو کہ ایڈمن نہیں ہے اور روٹ بھی نہیں ہے. تو میں اس سے اگر اس فائل کو ایکسس کرتا ہوں تو دیکھیں کہ کیا یہ ہمیں اس فائل پر ایکسس دے گا کہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, آئے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں وارننگ آ گیا, چینجنگ اے ریڈ اونلی فائل. یہ ریڈ اونلی فائل ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اگر میں آپ کو دوسری اپنی گرب والی فائل اوپن کر کے دکھاؤں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اوپن بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور سوری, یہ روٹ کی ڈائریکٹری میں گرب نام کے ڈائریکٹری پہ گرب کی فائل پڑی ہے. یہ دیکھیں آپ کی فائل پرمیشن ڈینائیڈ آ رہا ہے. آپ کے پاس اس فائل کو ایکسس کرنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے تب تک جب تک آپ اپنے سسٹم پر ایز اے روٹ لاگ ان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہے کہ کیسے اپنے سسٹم کو سیکیور کرنا ہے. تو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اور اس میں سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گرب کرنل پر یو ایس بی ڈسیبل کر دی اور جیسے ہی ہمارا سسٹم ریبوٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ اس پہ تو نہ ماؤس چلے گا نہ کی بورڈ چلے گا, اور کی بورڈ نہیں چلے گا تو ہم کیسے ایکسس کریں گے اپنے سسٹم کو. تو اس کو کیسے ہٹانا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے. اللہ حافظ.